جو ملک نہیں مانتے اب وہ بھی مانیں گے کہ ہم تمہیں ملک مانتے ہیں، تم سیز فائر کرو، اللہ کی وجہ سے کہتا ہے اللہ کا واسطہ تم سیز فائر کرو، ہم تمہیں اب ریاست مانیں گے، تم بس یہ سیز فائر کر دو۔ یہ اس میں صرف عوامی احتجاجوں کے دن ہیں سارے، اور آپ کی سورج گرہن کی دنوں تک یہ کوئی نہ کوئی عوامی احتجاج آپ پوری دنیا میں نوٹ کریں وہ ہوں گے، اور کوئی نہ کوئی حکومتوں کے لیے ٹف ٹائم بنے گا 21-22 تک، سورج گرہن تک۔ جنگ تو بھی ہونی ہے، جنگ تو بھی آ رہی ہے، اور وہ ہو کے ہی رہنی ہے، آخر ٹلنی تب جب ہو جائے گی۔ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل۔ ہمارے ساتھ موجود ہے محمد اسامہ علی۔ 15 ستمبر 2025 بروز پیر امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اور ناظرین، کل جو میچ ہوا انڈیا ورسز پاکستان کا، اس کی اپڈیٹس پر بھی بات کریں گے۔ انڈین میڈیا میچ سے پہلے کہتا رہا کہ بائیک آؤٹ کر دو، میچ نہیں ہونا چاہیے۔ کافی انڈین کراؤڈ آیا میچ دیکھنے، اور میڈیا دھونی اور سچن ٹنڈولکر پر بڑی تنقید کر رہا تھا، ٹرول کر رہا تھا کہ آپ منع کریں کہ پاکستان کے ساتھ میچ نہ کھیلے۔ میڈیا نے بہت ہوا مچایا ہوا تھا انڈیا کی، اور جب جو بیٹسمین تھے پاکستان کے، انہوں نے آپ سمجھ لیں کہ بالنگ میں پرفارم کیا، اور جو بولر تھے انہوں نے جو تھے بیٹنگ میں پرفارمنس دی، جیسے شہین افریدی چل گئے، اور ادھر سے جو سائم ایوب تھے انہوں نے 3 آؤٹ کر دیے۔ تو یہ معاملہ چلتے رہے۔ اچھا، دوسرا، جب سوریا کمار یادو جو انڈیا کے کیپٹن تھے، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہینڈ شیک نہیں کیے پاکستان ٹیم کے ساتھ، انہوں نے کہا ہم پہلگام کے وکٹم کے ساتھ ہیں اور اپنی وکٹری انڈین ملٹری کے نام کرتے ہیں۔ سپورٹس کو بھی انہوں نے سیاست بنا دی، اور آپریشن سندور کا بھی ذکر کر دیا میچ میں۔ کیا شیم فل ایکٹ ہے یہ، سپورٹس مین جو ہے یہ اس طرح کے ہوتے ہیں، میچ آپ نے کھیل ہی لیا تھا، کم از کم ہاتھ تو ملاتے۔ اچھا، لیکن دیکھا جائے تو اب آگے اور بھی میچز ہیں، ایشیا کپ چل رہا ہے، پاکستان کا ہو سکتا ہے 3 دفعہ آمنا سامنا انڈیا کے ساتھ ہو، ان کو انشاءاللہ آگے ہرا سکتے ہیں۔ اچھا ناظرین، امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ نیٹو کے ممالک پولینڈ پر ڈرون اٹیک ہوا تھا پچھلے دنوں، اور جبکہ انہوں نے بولا تھا رشیا نے کہ جی ہم نے ان پہ اٹیک نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہمارے ڈرون آگے چلے گئے ہوں، لیکن جبکہ پولینڈ کہتا ہے جی انہوں نے جان کے اٹیک کیا نیٹو کے اوپر۔ اب نیٹو بیچ میں انوالو ہو رہا ہے، ساما صاحب کی وہ والی بات آج پوری ہو رہی ہے۔ اور یوکرین نے رشیا کی آئل ریفائنری پر بہت بڑا اٹیک کیا ہے، اور اس میں اب لگ رہا ہے کہ نیٹو مدد کر رہا ہے یوکرین کی۔ دوسرا بات کریں، امریکہ وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سٹیٹمنٹ دی ہے، قطر میں اسرائیل اٹیک سے ٹرمپ خوش نہیں ہے، لیکن ہمارا اسرائیل سے تعلق خراب نہیں ہوگا، یہ بھی ٹرمپ نے بولا ہے۔ اور دوسرا، امریکہ قطر میں اجلاس میں شامل نہیں ہوگا۔ قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان اسرائیل کو سخت جواب دینا چاہیے، اور اب اس وقت آ گیا ہے کہ امریکہ ڈبل پالیسی چھوڑ دے، یہ قطر کے پرائم منسٹر نے بولا ہے۔ اور دوسرا، اسحاق ڈار نے بولا ہے کہ ہم قطر کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل جو کر رہا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اسلامک جو ٹاسک فورس ہے ہمیں بنانی چاہیے، جیسے نیٹو بنی ہوئی ہے 3 ممالک کی، اس طرح مسلم کنٹریز کی بھی ایک نیٹو بننی چاہیے جو اسرائیل کے خلاف۔ اور دوسرا، ایک ہم نے فوٹیج دیکھی جس میں نیتن یاہو دیوار میں پتہ نہیں کیا چیز ڈال رہے تھے، پیسے ڈال رہے تھے، چیز ڈال رہے تھے، ایک ویڈیو بڑی سامنے آ رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ جب یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں انہوں نے پیچھے، جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو کوئی بڑا حملہ یا بڑی کوئی چیز تبدیل کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ کیا ہے، یہ بھی اب وقت بتا دے گا، کیونکہ یہ ان کا ایک ماننا ہے، ان کی رسم ہے۔ دوسرا، منسٹری آف فارن افیئر، وزارت خارجہ سعودی عرب، یونائٹڈ امریٹس اور عرب کے دیگر ممالک ہیں، انہوں نے انڈین پراکسی جو ہوئی ہے، کیونکہ ناظرین پچھلے کچھ دنوں سے ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کا خاتمے کے اوپر کاروائی کی جا رہی ہے۔ افغان بارڈر اس ٹائم بہت ہاٹ ہے، اور ہمارے جو فوج کے لوگ ہیں کافی اس میں شہادتیں ہوئی ہیں، اور ان کو جو ہلاک بھی کیا گیا، ان کے گھر میں گھس کے مارا گیا ہے۔ یہ پچھلے 72 گھنٹے کے اندر اگر میں کہوں تو 13 شہادتیں سامنے آئی ہیں پاک آرمی کی، اور ان کے جو خوارج ہیں ان کو بھی لاتعداد طور پہ مارا گیا ہے، ہلاک کیا گیا ہے، ان کے جو ٹی ٹی پی کے بی ایل اے کے جو انڈین پراکسی ہے۔ اور اب دیکھتے ہیں، ساما صاحب سے لیٹسٹ پریڈکشن لیتے ہیں، کیونکہ 18 تاریخ کو ساما صاحب جو ہے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے آپ سب کے لیے دعائیں بھی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ کمنٹس کر رہے تھے دعاؤں کے والے سے۔ 18 ستمبر کو ادھر ہوں گے، اور باقی ساما صاحب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی بلکہ پروگرام کا آغاز اسی ایشو سے ہی کرتے ہیں جو آپ نے ابھی ڈسکس کیا ہے، قتل والا معاملہ، یہ کیونکہ آگے بہت بڑا امپورٹنٹ شکل اختیار کر جائے گا یہ۔
اور امریکہ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. یہ خطے سے نکالنے کی بھی وہ ہو سکتی ہے. اور امریکہ کی مجبوریاں بھی دیکھیں کہ ان سے امدادیں لے کے جاتا ہے, ان سے پیسے لے کے جاتا ہے, اور انہی کے ڈیفینس کے معاملے میں آ کے روک بھی نہیں پا رہا اسرائیل کو. تو اس کا مطلب ہے کو سمجھ نہیں پاتے. جیسے ایک پوسٹ کل میری نظر سے گزری تو میں نے کیا کہ اس پہ بات ہونی بہت ضروری ہے. یہ جی پوسٹ ہے, اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں فلسطین کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے 2 ریاستی حل کے لیے ووٹنگ ہوئی. 142 ووٹ فلسطین کے حق میں پڑے اور ایران نے ووٹنگ میں حصہ ہی نہیں لیا. اخے اسلامی برادر ملک ہے ایران, ہو گیا جی اسلامی ملک عاملے نے. اچھا جی, آج امت کو پتا چل گیا کہ غدار کون ہے اور محافظ کون. سلام ہے عرب کو کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے مہمانوں کو بحفاظت نکالا اور پوری حماس قیادت کو محفوظ مقام پر منتقل کیا. سلام سلام. اب یہ چیک کریں کہ قطر ابھی کہہ رہا ہے کہ میں گیس بند کروں یا نہ کروں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ مہمان تو انہوں نے مار دی ہیں, ان کی تعداد پہ وہ جشن منا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے مہمان بچا لیے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ فلسطین بھی عرب ہی ہے, فلسطین کوئی عجم نہیں ہے. وہ کوئی جو صرف وہ کیا ہے کہ وہ غریب ایک متنازع علاقہ ہے, تو عرب نہیں ہے. سلام ہے عربوں پہ ہیں. اب یہ اس طرح کی پوسٹیں. اب 142 ملک نے یہ کہا ہے کہ اسرائیل بھی ایک ملک ہے, فلسطین بھی ایک ملک ہے, ان دو کو ملکوں کی آئیڈینٹی سے تسلیم کر لو. یہ اب نقطہ نا آج سمجھ لیں. جبکہ فلسطین کا وہ حماس گروپ یا جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ اسرائیل کہاں سے آ گیا, سارا فلسطین ہے. یہ لوگوں نے جگہیں لی, خریدی, اور ایک نئی اپنی وہ کالونی بناتے بناتے پھیلتے گئے اور پھیلتے گئے ایک ملک بنا لیا. تو ہم اس کو ملک نہیں مانتے, فلسطین ہی ہے سارا. پاکستان نے بھی آج تک کا جو سٹینس تھا پاکستان کا, جس پہ لکھا ہوتا ہے آپ کے پاسپورٹ پہ کہ اسرائیل کے علاوہ تمام ممالک میں چلتا ہے, وہ اس لیے ہے کہ پاکستان اس کو ملک تسلیم نہیں کرتا. اسرائیل کو پاکستان فلسطینی مانتا ہے. اب یہاں ہو رہی ہے ٹیکنیکل واردات جو کہ لوگوں کو سمجھنی ضروری ہے کہ یہ 142 نے جو ووٹ ڈالا ہے نا, انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہاں ہم اسرائیل کو بھی مانتے ہیں, فلسطین کا بھی یہ ایریا مانتے ہیں, 2 ریاستی حل یہ ہے بیسیکلی. جبکہ پاکستان کا سٹانس اسرائیل کی تسلیم کرنے پہ نہیں ہے, جو پاسپورٹ پہ جو آئیڈیالوجی ہے. لیکن اب کافی عرصے سے جیسے پاکستان میں بھی کوششیں ہوتی رہی ہیں کہ مانو اوپر ایک کرو, ایک کنفلکٹ ہے, اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. وہ تسلیم کیا کر لیا جائے, اس کو ملک تسلیم کر لیا جائے تاکہ اس سے خارجی تعلقات بنائے جائیں, جو کہ یہ سو کالڈ یو اے ای نے تسلیم کر لیا. ترکی اس کا سب سے بڑا ایمبیسڈر رہا. اب ایران نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا تو ایران 2 ریاستی حل کو سپورٹ نہیں کر رہا. یا امریکہ نے جو کیا, اسرائیل اور امریکہ نے تو ریجیکٹ ہی کرنا تھا نا, لیکن ایران نے جو حصہ نہیں لیا اس نے حصہ 2 ریاستی حل پہ نہیں لیا کہ ہم اسرائیل کو کیوں مانیں. اور یہی پاکستان کا بھی بیسیکلی سٹینس رہا ہے آج تک. ہم اسی لیے اس کو لکھتے ہیں اپنے پاسپورٹ کے اوپر کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ کہیں اور کام نہیں کرے گا. تو یوں پوسٹیں بنا کے معاشرے میں غلط امیج, غلط باتیں, غلط وہ پھیلائی جاتی ہے کہ جی ایران نے غلط کیا, جبکہ اس 142 نے غلط کیا. 2 ریاستی حل بنا کے, یعنی کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی طرف چلے گئے. یہ ہے کہانی. اور پوسٹ بنانے والے کی طریقہ واردات دیکھیں. یہ باریک وارداتیں آج کل سوشل میڈیا پہ اسی طرح چلتی ہیں. سمجھانا مقصود تھا کہ ایران نے بالکل صحیح سٹینس لیا. ایک اس کو ملک کیوں تصور کیا جائے جو ملک تھا نہیں کبھی, جو زبردستی فارم کیا گیا, جو جگہ خرید کے آہستہ آہستہ اپنی پھیلاؤ کر کے بعد میں فلسطینیوں کو ہی ان کے ملک سے. یا یہ اب چلیں اس کی مثال میں یوں دوں کہ چائنا لے آؤ, ادھر چائنی خریدے زمین پاکستان میں خریدتے وہ تو اتنی بڑی آبادی, اتنا پیسہ ہے, آپ لوگوں کو کک کرا رہے ہیں اور کل کو ادھر ہی بارڈر بنا کے کہیں کہ چلو بھائی تم لوگ پنجاب تک ہی ہو, یہ کے پی کے ہمارا ہے, یا کوئی پنجاب تک آ کے سندھ کو کہہ دیں گے. تو
یہ سچویشن ہے. اب وہاں اگر کوئی 142 ملک یہ کہہ دے کہ ہم چائنا کی اس کو اسٹیٹ بھی مانتے ہیں یا پاکستان کی اسٹیٹ بھی مانتے ہیں, تو آپ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ جو ووٹ دی ہے 142 نے وہ ٹھیک دی ہے؟ آپ کہیں گے اللہ کے بندو یہ تو تھا ہی سارا پاکستان, ہم اس کو کیوں چائنا کو مانیں, یا چائنا کو کیوں آپ ادھر آئیڈینٹی دے رہے ہیں, یا کوئی اور ملک بنا دیں, چائنا کو چھوڑیں کوئی اور ملک فارم کر دیں. مثال کے لیے سمجھانے کی غرض سے ہے کہ یہ واردات جو ڈل رہی ہے بیسیکلی یہ 142 ووٹ اسرائیل کے سامنے سرنڈر ہے. جو ملک نہیں مانتے اب وہ بھی مانیں گے کہ ہم تمہیں ملک مانتے ہیں, تم سیز فائر کرو, اللہ کی وجہ سے کہتے ہیں اللہ کا واسطہ تم سیز فائر کرو, ہم تمہیں اب ریاست مانیں گے, تم بس یہ سیز فائر کر دو. اور غزہ کی اس کی جو پٹی وٹی لینی ہے لے لوں, کہ وہ تو اس نے لے کے ہی رہنی ہے, اس نے پوری پٹی پہ قبضہ کر کے ان کو دیوار کے سمندر سے دور کر کے اپنا اس میں جو بھی معاملات ہیں. تو اچھا یہ ہے باس. صورتحال. سب سے پہلی یہ ضروری تھی جی کہ اس پہ آپ لوگوں کو پتا ہو. اور اسرائیل بیسیکلی اپنے اہداف میں اپنی چیزوں میں زبردست حد تک بہترین جا رہا ہے. یہ سارے مل کے بھی کچھ نہیں کرنے کے قابل ان کے, کیونکہ ملنے کے دور اور تھے اور ان کی حکمتیں اور تھی. اور میں یاد ہے کہا کرتا تھا, اب تو ایک اسرائیلی منسٹر نے بھی آؤٹ کیا کہ 2 لاکھ پلس بندہ مارا ہے انہوں نے. میں کہتا تھا نا 40-50 ہزار کے بعد فگر ہی آگے نہیں چل رہا. ایک مہینے میں 40-50 ہزار جب ہم نے شروع میں پروگرام کیے, اس کے بعد بس ایسے ٹک ٹک لگی کہ فگر ہی آؤٹ ہو گئے. تو یہ 2 لاکھ کے قریب لوگ شہید کیا گیا. اور اس کا جو مستقبل ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 لاکھ بندہ مار کے اسرائیل بچ جائے گا, یا 2 لاکھ بندہ مار کے مرتا دیکھ کے یہ سارے ممالک جو ہیں جن کا بارڈر شیئر تھا, کم از کم جن کا بارڈر لگ رہا ہے نا اس سرزمین کے ساتھ, ان پہ بہت ضروری ہے. تیسری اب بات, لبنان پہ بھی ہم کرنے لگے ہیں, یہ لبنان کا بھی نام آ رہا ہے کہ اس پہ بھی دیکھیں اس قبضہ کو تو اسرائیل کرے. وہ تو پہلے ہی کر چکے ہیں, اس کا کباڑہ کر چکے ہیں, ابھی مزید کریں گے. یہ سب اس نے گریٹر اسرائیل کی طرف کہانی اپنی لے کے جا رہے ہیں پراپرلی, اور آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ڈائلوگ مار رہے ہیں. اچھا دوسری بات اب اس پہ آ جائیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ابھی تک سیلاب کا پانی نکل نہیں رہا. جو یہ سارا ملتان سے آگے ہمارے رحیمیہ خان تک کا ایریا ہے یہ بہت زیادہ اس ٹائم پھنسا ہوا ہے, بہت زیادہ ٹربل میں ہے. سب سے اپیل ہے, اور اپیل ان لوگوں سے خصوصاً ہے جن کا بارڈر شیئرڈ ہے, مطلب جو کو لگ رہا ہے, کیونکہ یہ قریبی جتنے بھی لگتے لوگ ہیں ان پہ زیادہ اللہ کا حکم واجب ہوتا ہے کہ وہ فزیکلی جائیں, مدد میں شامل ہوں, جو اپنی استطاعت کے مطابق کر سکتے ہیں وہ کریں, کنسرنڈ ہوں. اور یہ معاملات اتنی جلدی, آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا کہ ان سے سنبھالا نہیں جائے گا. یہ پچھلی باتیں کرتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں پچھلی باتیں بھول جاؤ اب سب کچھ نیا ہوگا. اور سیلاب کی ابھی سنگینی یہاں کی دیکھ لی آپ نے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے, پہلے آتا تھا نکل جاتا تھا, اب آ کے کھڑا ہو گیا. موٹر وے اتنی ہائٹیڈ پلیس پہ ہوتی ہے, وہاں تک ڈوبے ہوئے ہیں, جو ویڈیوز آ رہی ہیں لوگ گھروں میں کس طریقے سے. تو وہی بات ہے کہ انسانی المیہ نے جنم لے لی ہے اور بہت بری حالت ہونی ہے. ابھی آپ ابھی مزید دیکھیں گے, ابھی تو میڈیا ایکسیس انٹرنیٹ کی 2-3 دن سے مسائل رہے ہیں, جو بھی بریک ڈاؤن تھے, تو اس کیا طریقے سے چیزیں پریڈکشن دی ہے, گھر کا آج نیٹ نہیں آ رہا, آپ کا پروگرام کرتے ہوئے دشواری ہو رہی ہے, ایسی آپ نے پریڈکشن دی انٹرنیٹ کی کہ اب معافی دے اپنا دو, میرے ہاتھ بندے ہیں, میں نے کوئی پریڈکشن دی ہے, کوئی کر نہیں دیا. یہ عجیب طریقہ ہے بھائی, اگر کوئی پریڈکشن دے دو سچ ہو جائے پھر بھی ہمارے گلے ڈالو کہ جی آپ نے کہا تھا. 11-12-13 دی تھی, اس میں قطر پہ اٹیک ہم نے دیکھا, ہم نے یوکرین رشیا کو دوبارہ ہاٹ ہوتے دیکھا. اب 15 تاریخ ہے, لیٹسٹ پریڈکشن کیا دیکھتے ہیں 15 تاریخ کے بعد؟ دیکھیں اب یہ اس میں صرف عوامی احتجاجوں کے دن ہیں سارے, اور آپ کی سورج گرہن کی دنوں تک یہ کوئی نہ کوئی عوامی احتجاج آپ پوری دنیا میں نوٹ کریں وہ ہوں گے, اور کوئی نہ کوئی حکومتوں کے لیے ٹف ٹائم بنے گا 21-22 تک, سورج گرہن تک. اور سیلاب کی جو صورتحال ہے وہ اتنی جلدی کچھ سمٹنے والی نہیں ہے. میں نے کہا تھا انسانی المیہ تو انسانی المیہ ہی بن جائے گا, یہ نکلے گا نہیں. اور کہیں مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ سندھ اس لیے مطمئن تھا کہ ان کو پتا تھا کہ پیچھے ہی توڑ توڑا کر کرا کے جتنا بھی ہے بس ادھر ہی دبو دیا جائے تاکہ سندھ تک معاملہ پہنچے ہی نہ. اور ظاہری بات ہے وہ کر بھی سکتے ہیں, صدر اس ٹائم آپ کے جو ہے سندھ کے صدر ہیں,
اور افواج کے سربراہ بھی ہیں وہ، اور اس ٹائم کی سب سے پاورفل پرسنالٹی ہیں ان اینی وے، اور کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ سارا کچھ پیچھے توڑ کے آؤٹ آف دا وے، اور بعد میں کہہ دو کہ یہ غلط بند توڑ دیے گئے تھے، یہ غلط راستوں پہ چھوڑ دیا گیا تھا، یہ غلط توڑ دیا گیا تھا. سمجھ رہے ہیں سب غلط. لیکن بہرحال پھر بھی یہ بچنا نہیں ہے معاملہ. یہ بارشوں پہ اعتماد نہ کریں. بارشیں مونسون کے سپیل پورے بھی ہو گئے نا، پھر بھی کوئی بارش آ جائے گی. بارش نہیں رکنے والی، اور قدرتی آفت اس میں کہیں نہ کہیں سویرٹی اپنی دکھاتی رہے گی. اچھا جی، اب آ جائیں انڈیا کی جو آپ نے بات کی، جو ٹیم کا بیہیویئر تھا. پہلی بات تو اصولی یہ ہے کہ جس ملک میں سیلاب آئے ہوں، جس ملک میں انسانی جانیں اتنی سٹیک پہ ہوں، اس ملک کو کھیل کود میں زیب ہی نہیں دیتا لگنا. اصل بات تو یہ کوئی فرض یا حدیث یا کوئی حکم میں خدا نہیں آ گیا کہ جی میچ لازمی کھیلنا ہے چاہے تمہیں وہ تمہارا گھر ڈوب رہا ہو. مطلب فضول حرکتیں ہیں نا. انڈیا میں بھی اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے، پاکستان میں بھی اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے. اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ میچ میں دونوں ٹیموں کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، کہ ہمارے اتنے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں، بھوک سے پڑے ہیں، ان کی مدد نہ کی جائے اور ہم لوگ کھیل کود میں لگے رہیں کسی اور ایونٹ کو فائدہ دینے کے لیے. یا پھر اس کا جو ڈیڈیکیشن تھی وہ آپریشن سندور کے نام پہ کرنا نفرت کو بڑھانے کی بات تھی. اور تیسری بات یہ تھی کہ دیکھو جو جس میدان کا ہوتا ہے میچ اسی میدان میں ہی ہوتا ہے. اپنی آپ جو وار فیلئر ہے یا 6 رافیل کا بدلہ ایک میچ ہرا کے تو نہیں، ایسے پھر ہمیں 10 ہرا دو، 6 ہم اور گرا دیں گے، تم 5-6 میچ اور ہرا دو. اگر یوں ہی کھیلنا ہے تو دیٹس گڈ کہ ہم آپ کے رافیل گرائیں، آپ ہمیں میچ ہرا دیں، بس ٹھیک ہے جی. ادھر بدلے لیتے رہے کرکٹ گیند کے، بال پھینک کے، چکے چکے مار کے بدلے لیتے رہے. اگر تو یہی سینس ہے لاجیکل تو دیٹس گڈ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ پنجاب کا جو انڈیا کا پنجاب، پاکستان کا پنجاب، اور ابھی آگے سندھ بھی، اور ہمارا تو کے پی کے بھی، اور سارا، اور انڈیا کے پنجاب سے اوپر کی بھی ریاستیں جہاں جہاں فلڈ افیکٹ کیا، ان کو بیسیکلی ان میچز کو ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے تھا. نہ کہ یہ ایک ڈرامہ جو اسرائیلی ڈرامہ انڈیا کے ساتھ کیا گیا ہے پاکستان سے لڑانے کا، آپریشن سندور جس کے نتیجے میں جنم لیا ہے، اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے ایکسپوز کرتے کہ یہ اسرائیلی مائنڈ سیٹ نے ہی اس کو پلے کیا جس نے حماس سے وہ والا اٹیک پلان کروایا. اور یہ جو ہم میچ ہے دونوں ٹیمیں محبت سے، جان سے، اس کے جو فنڈ ہیں، اس کے جو پیسے ہیں، ہم سیلاب زدگان کو اپنے انڈیا والی اپنے کو دیتے، پاکستانی اپنے کو دیتے. تو ایک تو یہ میٹر ہے کہ اس کو اس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. باقی ڈیفینیٹلی ٹیم پاکستان کی ٹیم کی کافی عرصے سے جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. وہ باعث ہو چکی ہے، وہ اس ٹائم سفارشی بھرتی ہیں، جو بھی اس کے معاملات ہیں. اور محسن نقوی صاحب کو یہ پورٹ فولیو نہیں لینا چاہیے ٹیکنیکلی، کیونکہ ان کی جو وزیر داخلہ کے طور پہ، نائب وزیر اعظم کے طور پہ، یا خارجہ بھی وہی ہیں، داخلہ بھی وہی ہیں، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں. اور بیسیکلی تو وہ اس ٹائم آل راؤنڈر بنے ہوئے ہیں، ہر طرف ان کی ضرورت ہے. تو خدا کا واسطہ یہ پی سی بی کی جان چھوڑ دیتے اور اس کو کوئی بندہ ویلا لگاتے جو سارا دن اسی کام وہ میں تو لگا بلکہ رہتا. کہہ رہے ہیں کہ رضوان اور بابر جو آج نہیں کھیلے ان میں انوالو نہیں ہوں. یہ تو ٹیم کے کوچ نے فیصلہ لیا تھا کہ جی بابر اعظم اور رضوان نہ کھیلے. دیکھیں آپ ان کا بات بیان بھی دیکھیں، ہے. یہ تو اب یہ جو بند توڑے گئے ہیں ان میں بھی انوالو نہیں ہوں گے. جو یہ پانی کے جو غلط بند یا غلط سائڈوں پہ اسٹیمیشن لگائی گئی ہیں، یہ اس میں بھی انوالو نہیں ہوں گے. پولیس بے شک ادھر ہوگی لیکن وزیر داخلہ کا کوئی کام نہیں ہوگا. ڈیفینس ادھر ہوگا، وزیر داخلہ کا کوئی کام نہیں ہوگا. تو یہ تو ایسی باتیں ہی ہے کہ میں انوالو نہیں. آپ تو کبھی بھی نہیں ہوں گے. آپ تو ہاتھوں سے جا کے آپ نے تھوڑی کرنا ہوتا کچھ کہ آپ انوالو ہوں یا نہ ہو. وہ تو کہنے کو زرداری صاحب بھی کسی چیز میں انوالو نہیں ہے، ہمارا وزیر اعظم بھی کسی چیز میں انوالو نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو عوام بھی ویسے ان میں انوالو نہیں ہے، لیکن انہوں نے زبردستی وہ کیا ہوا ہے. لیکن جتنے دن چلو گزار لیں. اچھا سر، ایک اب چیز اور اس میں میرے کہنے کا مقصد تھا، سوال تھا، سوریا کمار یادو جو انڈیا کا کیپٹن ہے، نیا آیا ہے، اس کا دماغ دیکھیں کہ اس کا وہی اڑا ہوا ہے ذہن. پریس کانفرنس میں بھی سندور کہ وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہا ہے کہ میں جی
کہ ہم نے پتہ نہیں کیا اچیو کر لیا. ابھی 2 میچ اور پڑے ہیں, ابھی تو سٹارٹ تھا ایشیا, پہلا میچ تھا یہ. بھائی اگر ایسی تیارے گروانے کو اچیو کرنا کہتے ہیں تو پھر ہم سوریہ کمار یادو کو جو ہے اپریشیٹ کرتے ہیں, آپریشن سندور کو لے کے, اس کے اسپرٹ کو لے کے, اس کی ڈیڈیکیشن کو لے کے, کہ اگر وہ غلطیوں پہ شاباشیاں دینے لگیں گے اپنی فوج کو, اپنے فیلئرز پہ فوج کے شاباشیاں ملنے لگی, تو فوج اچھا کام تو کبھی نہ کرے. وہ کہیں گے ہم تو جہاز گروا کے آ جائیں پھر بھی ہماری قوم ہمیں شاباشی دیتی ہے, تو پھر تو اچھی بات ہے کہ 6-7 اور گرواؤ, یہ پھر ڈیڈیکیٹ کریں گے. وہ اللہ کے بندو, انہوں نے غلط کام کیا, پروفیشنل نیگلیجنس کا معاملہ تھا. ایئر فورس نے اتنے $1 ملین غریب لوگوں کا ٹیکس کا پیسہ جو آپ لوگوں کے, آپ کو پتہ 6 جہاز کتنی لاگت کے تھے جو گروا دیے ایک ہی دن میں. آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ بجائے اس کے کہ اس کو آپ کریٹیسائز کر کے اس فیلئر کی بات کو اٹھاؤ کرو, آپ ان کو اپریشیٹ کر دے, وہ کل کو 6 اور گروا لیں گے. چلیں, تو یہ سوریہ کمار یادو کے لیے تو جس کو بھی ہو یہ کلپ کاٹ کے اس کو بھیج دے, کیونکہ ہمارے انڈین فیلوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ان کے لیے کہ بھائی صاحب اگر ان کو ان کی غلطیوں پہ اپریشیٹ کرنے لگو گے, ڈیڈیکیٹ کرو گے, تو یہ جنگ اچھی نہیں لڑیں گے. جنگ تو بھی ہونی ہے, جنگ تو بھی آ رہی ہے, اور وہ ہو کے ہی رہنی ہے, آخر ٹلنی تب جب ہو جائے گی. اسرائیل نے اب ایسے سکون سے تو بیٹھنا نہیں ہے, بےزتی تو اس کی بھی ہوئی ہے نا چھپے چھپے. اسامہ صاحب آپ تو صرف منہ سے یہ نکال دیں کہ انڈیا یہ ایشیا کپ نہیں جیت رہا, تو مجھے نہیں لگتا انڈیا ایشیا کپ جیتے گا. مجھے اتنا آپ پہ ٹرسٹ ہے کہ آپ اتنا کہہ دیں تو یہ انڈیا کے لیے وقتہ بن جائے گا, جیسے وہ گوبر یار آریا کا بنا. فلک بات یہ ہے کہ یہ غلط بات ہے نا, کہ اس طریقے سے اگر کرو گے تو مطلب میں کیسے دوں, مطلب مجھے کچھ نظر آئے گا, کوئی انٹویشن ہوگی, تو میرا کام وہ کرنا ہے. یہ کہہ کے کروانا تھوڑی ہے کہ کہہ کے ہم کہیں اتنے اللہ کے بندے بن جاتے, تو پھر تو اللہ کے بندے یہ ہم الٹے پھر رہے ہوتے. منزل تو مسلمان کی یہ ہے کہ اڑ کے پھرے, ادھر ادھر اڑ کے پرواز کرے, لیکن وہ لیول ہی اور ہے, وہ فنا فی اللہ کا لیول ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ جب خود فرماتے ہیں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, لیول اور ہے. لیکن ہم تو گناہ گار لوگ ہیں. میں سمجھتا ہوں اتنی سی کافی ہے جتنی کہ اللہ وہ جیسے کہتے ہیں جھلکیاں دکھا دیتا ہے, وہ منہ سے نکل جاتی ہیں, وہ ہو جاتی ہیں, لیکن کرنے کرانے کا معاملہ نہیں ہے یہ. باقی یہ ہے کہ یہ جو اس وقت جو صورتحال ہے 21-22 سے پہلے کافی زیادہ اس میں اس طرح کی جو آپ کو انریسٹ کی خبریں ملیں گی, اب احتجاجوں کی خبریں ملیں گی, عوامی احتجاج ہوں گے, ان پہ نظر رکھیں. اور اسی طریقے سے یہ جو المیہ آپ کا ابھی یہ ٹلا نہیں ہے, یہ جب آپ کا موبائل کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے, آپ کی دنیا ٹھیک ہو جاتی ہے, موبائل چل پڑے گا, پریشانی چل پڑے گی. مطلب اس ٹائپ دیکھیں, آپ لوگوں کو جو ویڈیو نہ نظر آئے تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں کیا ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے. تیسرا اس میں ایک اور بھی نقطہ بڑا قابل ذکر ہے کہ دیکھیں پہلے ہم اللہ کے لیے کرتے تھے, کوئی نہیں دیکھنے والا ہوتا. اب سوشل میڈیا نے ایسا وہ ایک ٹرینڈ بنا دیا ہے کہ کوئی اس پہ نظر آئے گا تو وہ کر رہا ہے, ورنہ وہ نہیں کر رہا. اب احمد شہزاد ہے جو آپ کا کرکٹر, احمد شہزاد ہی ہے نا, کہ شہزاد احمد ہے کیا ہے, احمد شہزاد. ہاں, تو وہ احمد ہو گیا. شہزاد. وہ حدیقہ کیانی صاحبہ ہوگی, جا کے اچھی بات ہے, آپ لوگ بہت زبردست کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا مجبوری بھی ہے کہ اگر اس پہ آپ لوگ نہیں آئیں گے, لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوگی کہ وہاں چل کیا شاہد رہا ہے. افریدی فاؤنڈیشن, شاہد افریدی لیکن فاؤنڈیشن بھی کر رہی ہے. اچھا, لیکن بات یہ ہے کہ اس سب کے ہوتے ہوئے یہ تو اچھا ہے کہ آپ لوگ کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی میں کبھی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے یہ ہوتا تھا لوگ خالصتاً, اب جو میڈیا والا ہے جو نظر آئے گا وہی سمجھو ثواب کما سکے گا. جس کو کیمرے کی آنکھ دیکھے گی, جس کو کیمرے کی آنکھ نہیں دیکھے گی وہ اچھا نہیں ہے, وہ کچھ کر نہیں رہا. بات سمجھ لیں, اگر کوئی شخص چاہے کہ بس میں خالص اللہ کے لیے کوئی اس میں دنیا پہ انوالو نہ کروں, جو میری کیپیسٹی ہے میں جا کے بس کروں, تو وہ نظر نہیں آئے گا. اور میڈیا ہی ضروری ہے, یعنی کہ ایک اللہ کے ہاں دکھانا ضروری تھا, اب میڈیا پہ دکھانا. مقابلے کی بات سمجھا رہا ہوں, جیسے انشورنس کا کہتا ہوتا ہوں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے آیت الکرسی پڑھو, میری طرف سے انشورنس ہے, آپ کہتے نہیں ادھر پریمیم بھرو, ادھر سے انشورنس ہے چوری کی, جلنے کی, تھیفٹ کی, حفاظت کی. تو یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی تھی جب آپ کو بتایا آیت الکرسی پڑھنے کا, تو آپ انشورنس میں ایکچولی اللہ کے مقابلے میں سہارا لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے سب کچھ جو کرنا ہوتا ہے صبح شام وہ اس لیے کرنا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, لیکن اب میڈیا دیکھ رہا ہے.
تو یہ بھی ایک مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے اس میں آپ کے لیے ہمارے لیے ایک امتحان کھڑا ہو گیا. بہرحال اس میں یہ کریٹیسائز نہیں کر رہا کہ جو لوگ ادھر جا کے ویڈیوز بنا رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. نہیں, جائیں اس ٹائم جھوٹی ویڈیو بھی بنائیں, جھوٹے فیم کے لیے بھی بنائیں, صرف سوشل میڈیا چلانے کے لیے بھی بنائیں, جیسے مرضی بنائیں, کمائیں, جو مرضی کریں, بس جائیں اور شو کریں. جہاں میڈیا کی ایکسیس نہیں ہو رہی آپ کی ویڈیو بنتی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ ویسے بھی جا کے دیکھیں, کہیں اور بھی ویڈیو بنا سکتے تھے, پیسے کما سکتے تھے. آپ ادھر جائیں, ادھر بنائیں, پیسے کمائیں, ڈزنٹ میٹر, لیکن کم از کم کاز تو کسی بہانے اٹھے گا, کاز تو چھپے گا نہیں, کیونکہ لوگ وہاں بہت بری حالت میں ہیں. یہ بہت بڑا کرائسس بنے گا. ابھی آپ دیکھیں گے جب آپ لوگوں کو میڈیا تک مزید خبریں ملیں گی, اتنا علاقہ جو ہے وہ بالکل لاکھوں لوگ جو ہے وہ پانی کے نیچے ہے, گھر گھر ختم. یہ کہاں جائیں گے؟ یہ وہ انسانی المیہ جو جنم لے سکتا تھا, اور یہ بہت بڑا کرائسس ہوگا. تو اس کے بعد جو الرٹ ڈیٹس ہیں, اب جب 13 تک جو معاملہ وہ ایٹمی خبریں آ رہی ہیں, وہ کل اگلے پروگرام میں ڈسکس کروں گا میں. یو کے کی ہمارے ایسٹرالوجی کی کلاس میں ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ, انہوں نے مجھے بتایا, کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ان لوگ ہیں خبریں شبریں سنتے ہیں, تو نیوکلیئر کی اور اس کی کوئی باتیں شاتیں چل پڑی ہیں. اور جیسے آپ نے بتایا تھا کہ یو کے والوں کو میسیجز گئے تھے اور ساری تیاری شہری ہوئی, تو اب یہ تیاریاں شہریاں ان کی چل رہی ہیں, اور اس لیے اب یہ 27 اکتوبر سے پہلے ایک اچھا خاصا ان کا میچ لگنا ہی لگنا ہے کسی بھی صورت میں. اور رشیا سر, باقی یہ جو رشیا اور یہ یورپ کا جو ہے, اور اس میں باقی بھی جو صورتحال ہے وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ بڑھ جائے گی. اور نیکسٹ اس میں ہم ابھی وہ کریں گے ڈیٹیل سے پروگرام, جو سورج گرہن کی بھی جو اثرات ہیں دنیا پہ مزید اس کو ڈسکس کریں گے. جی اور سر, ہاں, عمرے کی دوسرا جو آپ سر بات کر عمرے رہے کا تھے, ہاں 18 سے 24 مکہ, 24 سے 28 مدینہ. اور اس میں ظاہری بات ہے پہلے دن تو ڈائریکٹ احرام کی حالت میں تو میں نے کسی کو نہیں ملنا. جب عمرہ ادا ہو جائے گا اس کے بعد کے جو دن ہوں گے, اس میں یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اپنا ایک گروپ ہم فارم کر دیا کرتے ہیں ادھر کے لوگوں کا. پچھلے والا گروپ بھی ایکٹیو ہو جائے گا جو پچھلے سال کا تھا, اس میں اپڈیٹ آتی رہیں گی. اور یہ ضرور ہے کہ وہاں پہ ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ. اور انشاءاللہ, باقی یہ اور ہے یہاں کہ پر جو ملاقات ہوتی رہے مدینہ گی. میں, جی یہاں پہ بھی انشاءاللہ, بس یہ ہے کہ ایک 1.5-2 دن کا تو گیپ آ سکتا ہے, اور چھوٹی ہو سکتی ہے ملاقات, لیکن ہوگی. اور دوسرا وہ جو در زہرا کے حساب سے ہم نے لنگر کا اہتمام کرنا مدینہ میں, وہ پھر مکہ میں ہم بتا دیں گے. جو لوگ پوچھ رہے تھے جی کہاں کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, بھیجنے کا, تو وہ وہاں پھر ہم اس کو بتائیں گے جب سارا کچھ پلان ہو جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہو گیا سر, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین, آج 15 ستمبر تھی. اسامہ صاحب کا بہت شکریہ, انہوں نے, اچھا آپ کے فینس کے کمنٹس بہت زیادہ ہیں جو بہت زیادہ آپ کے لیے پیار کرتے ہیں, نیچے کمنٹس کرتے ہیں, اور بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو نیچے اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی پریڈکشنز کو اور آپ کی باتوں کو. ہر ایک بندہ 99.9 جیسے کہتے ہیں یہ نا, سیف پڑھا گارڈ لکھا کس کو جراثیموں کا ہے. کہتے, نہیں ایک پڑھا لکھا کس کو کہتے ہو؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں کس کو کہتے ہو؟ یہ جو ہماری آڈینس ہے جو نیچے کمنٹ کرتی ہے, یہ پاکستان بہت کے قانون میں لٹریسی ریٹ کی جو پڑھے لکھے کی تعریف ہے وہ میں بتا دوں. تم بار بار کہتے ہیں نا پڑھے لکھے لوگ ہیں, تو اس سے میرے ذہن میں وہ تعریف آ جاتی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنا نام لکھ یا پڑھ سکتا ہو تو وہ خواندہ تصور ہوگا. پڑھا لکھا تصور کہ وہ نام لکھ لیتا ہے اور پڑھ لیتا ہے بس. تو اس لیے پڑھے لکھے نہ کہا کرو کہ یہ اللہ کے بندے ہیں, جینیس لوگ ہیں, ذہین لوگ ہیں. جینیس ہے, جینیس ہے. بہت شکریہ سر, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ ناظرین کل پھر ملتے ہیں, اسامہ صاحب کے ساتھ لیٹسٹ پریڈکشن لیں گے اور کوشش کریں گے ایکسٹرا پروگرام ہم کرنے کی, تاکہ اسامہ صاحب اگر جائیں تو آپ کی ملاقات میں خلل نہ آئے. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.